الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بڑی الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، عزیز بھائیوں، ماہ ذی قعدہ شریف دا میرا خیال آخری جمعہ ہے، چوتھا جمعہ ہے۔ مضمون جو بیان کیتا جا رہا ہے عظمت مدینہ شریف، نبی مکرم، شفیع معظم، روح کائنات، جان کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، جگ دے داتا، مختار کل، حاجت روا، سید الانبیاء، قائد المرسلین، سید المرسلین، سیدہ زہرہ پاک دے بابا جان، حسنین کریمین دے نانا جان، خدا دی خدائی دے بادشاہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی حاضری دعا گوہاں خالق کائنات صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کی ارشاد فرمائے ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، دانستہ یا نادانستہ
قصدن یا سہون اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لو، اگر دانستہ یا نادانستہ، قصدن یا سہون یعنی بھلیکھے نال یا جان بوجھ کے اگر لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو پھر کی کرو؟ میرے محبوب دی بارگاہ والا آ جاؤ اور آ کے اپنے گناہ تے شرمسار ہو۔ ہائے ہائے ہائے، محبوب دی بارگاہ چاہ کے اللہ وال رجوع کرو، اللہ دی بارگاہ چ اپنے گناہ دی معافی منگو۔ جدوں صدقے دل نال میرے یار دی بارگاہ چ حاضر ہو کے اپنے گناہ تے نادم ہو کے معافی مانگ لیں گا، پھر اللہ فرماؤں ہے جدوں تو معافی منگے گا پھر میرا یار جڑا ہے تیری سفارش کرے گا۔ ہائے ہائے، یہی تیسی مسئلہ سمجھانا چاہنے ہیں کہ میرے نبی دی شان ہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین واسطے حضور رحمت نے، اور کیسا وہ بدنصیب آدمی ہوئے گا جڑا حضور دی رحمت تو باہر نکل جائے۔ رحمت کل، ہائے ہائے، رحمت کائنات، رحمت کائنات دی بارگاہ اللہ خود بھیجدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، گناہ رب دا ہے تے بھیجدا یار دے کول ہے۔ کاش مسئلہ سمجھ وچ آ جائے بھئی معافی جڑی ہے نا، معافی جتوں ملنی ہے زہرا پاک دے بابے دی بارگاہ ہے، اور جس معافی دے اندر وسیلہ مصطفیٰ نہیں وہ کوئی معافی نہیں، اللہ بھی خوش نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اللہ نے ترغیب دلائی، یہ حکم فرمایا ہے، توجہ دلائی انسان نو کہ اگر تم اپنے گناہ مت نادم ہو جائیں، گناہ دا ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں، لغزش پاسیبل ہے، ایز اے انسان لغزش پاسیبل ہے، بندہ غلطی کر جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کرے کی؟ فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ چاہ جائے اور آ کے میرے یار نوں وسیلہ بناوے، اور ناکھاں چانسو ہوں رو کے میرے محبوب نوں عرض کرے کہ سونے معافی لے دے۔ فرمایا جدو پھر میرا یار سفارش کرے، جدو میرا محبوب سفارش کرے، اللہ فرماتا ہے پھر منو رحیم پاؤ گے، اس سے میرے گناہ دی معافی ہو جائے گی۔ معلوم ہے جدو معافی ملنی ہو مدینے تے تاجدار دی بارگاہ ہے، لیکن انسان اگر تھوڑا جا کوشش کرے، اور سب سے بڑی بات ہے جرم پہ نادم ہونا، خطا پر پشیمان ہونا، غلطی پر شرمندہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہونا، تو یہ اس کی قدرت ہے، اور وہ متکبر بھی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سوا کسی کو تکبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، میں صرف متکبر میں ہوں، میرے علاوہ کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ تو وہ خالق ہے، مالک ہے، اور اس کی شان ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مالک ہے، خالق ہے، سب کچھ ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جب انسان نادم ہو کے اس کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوتا ہے، پھر اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے محبوب کے صدقے معافی عطا فرما دیتا ہے۔ معافی منگنا کو پیڑی گل نہیں، بولو تو صحیح، اللہ دی بارگاہ سے منگنی ہے نا، بندے کو تھوڑی منگنی ہے، اللہ دی بارگاہ سے منگنی ہے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں انسان، میں کہتا ہوں کہ میں کائنات میں آپ سب لوگ مجھ سے نیک ہیں، میں نے بھی کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے، آپ نے بھی اس نبی کا پڑھا ہے، میں کہتا ہوں سب سے آپ نیک ہیں، میں سب سے گناہگار ہوں۔ تو جدو میں مسیطے آ کے آکھاں یا اللہ میں گناہ گارا، میرے کہتے پھولا چلے نہیں سمجھ سکے بات، وہ رب دی بارگاہ جاکڑا ہے نا۔ تو جدو اللہ دی بارگاہ وہ ویندہ ہے، وہ آندہ ہے نادم ہو کے شرمندہ ہے، شرمسار ہے، رب آندہ ہے جا کوئی گل نہیں معافی دے جاتے، وہ اللہ دی بارگاہ چھتا، تو اللہ نے وہ ایک طریقہ دس دیتا ہے، ایک دستور وضع کر دیتا ہے کہ میرے یار دی بارگاہ چھال خدمت ہو جائے۔ اور اتنے آئمہ مفسرین محدثین نے فرمائے کہ جاؤ کا تو مراد، آئمہ نے لکھے جڑا، انہوں نے کہا جاؤ کا تو مراد یہی ہے کہ دربار مصطفیٰ دے وچ آ جاؤ۔
حضور دے روزے دے تے آ جاؤ، دربار مصطفی دے اندر آ جاؤ، نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہو جاؤ، اور حاضر ہو کے صدر الفاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی فرمایا کہ جاؤ کا سے مراد ہے حضور کے دربار پہ حاضر ہونا، اور آج بھی وہی حکم ہے، بظاہر اگر نبی نظر نہیں بھی آتے تو حضور کی قبر پہ چلا جا، یہ سمجھنا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ صاحب تفسیر روح البانی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ آپ نے بھی یہی کہا ہے کہ جاؤ کا سے مراد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور آج بھی شخص نادم ہو کہ جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر کیا ہے، آنکھوں میں آنسو ہو اور وسیلہ حضور کا ہو، پھر رب دیر دل اندر آبند ہے بس اینی گل سے میرے محبوب دی بارگاہ تو پھر توبہ کر کے دے ویکھ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں نبی معصوم عن الخطا ہے نا، بولو نبی سے خطا کا امکان بھی نہیں، امکان بھی نہیں، تو جہاں ایک نبی سے خطا کا امکان نہیں ہے، میرا نبی تو امام الانبیاء ہے، جہاں سے غلطی کا امکان بھی نہیں، اور اس کے باوجود 70 مرتبہ حضور روزانہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، بدنصیب آدمی کو یہ اس مسئلے کا کیا پتہ ہے، 70 مرتبہ دن وچ اللہ دی بارگاہ حضور توبہ کر دے سن، جتھے گناہ میں کوئی نہیں۔ میرا نبی توبہ ہے، بلکہ اپنے ابا و اجداد بچے بٹھا کے اپنی اولاد کو بٹھا کے حضور نے اللہ دی بارگاہ توبہ کرنی، جتھے جہاں پہ گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ تو حضور کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور اہل بیت کی سنت ہے، اصحاب رسول کی سنت ہے۔ زور سے بولیے گا سبحان اللہ۔ تو اس طرح پھر بات جڑی طوالت نہ پکڑ جائے کہ میں عرض کرنی چاہنا، تو فرمایا اپنی جانتے یہ نہیں کہ چھوٹا گناہ ہوئے تو پھر نہیں، وڈا ہوئے چھوٹا ہوئے قصدن ہوئے صابن ہوئے جان بوجھ کے، فرمایا یہ کوئی غرض نہیں، بس ایک باری میرے یار دی بارگاہ چاہ جائے تو میرے یار نو مشکل کشا سمجھ کے آوے، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نو زندہ، معافی تو وہی منگے گا نا جرا حضور زندہ مانگتا ہوئے گا، تیرا زندہ مننے گا میرے نبی نو، وہ آ کے آکھے گا یا اللہ تینوں، یا رسول اللہ میری سفارش کر دے، یا اللہ تینوں تیرے یار دا واسطہ ہے۔ اور جس طرح مولا کائنات تاجدار حل عطا اسد اللہ الغالب امیر المومنین امام المتقین سرتاج سیدہ زہرا حسنین کریمین دے بابا جان اور جان مصطفیٰ فاتح خیبر کل ایمان مولا علی پاک آپ فرمانے نے کہ 3 دن گزر کے سی حضور دے وصال بعد شواہد الحق پیش کر رہے ہیں، شواہد الحق 3 دن گزرے سی حضور علیہ السلام وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے سرکار اللہ حق۔ تو جس وقت فرمایا ایسی ویکھے ایک بندہ کسی دور دراز تو ایک پنڈ وچوں آیا، تو آ کے پہلو نے سانوں پوچھا میں حضور نو ملنا چاہنا، اسی دسیا یار تو تے لیٹ ہو گئے ہیں سرکار، تے 3 دن ہو گئے نے بظاہر پردہ کر گئے نے۔ مولا کائنات نے فرمایا وہ بندہ حضور دی قبر تے چلا گیا۔ میں کیا کہ جڑے حوالہ جات ہوندے نے صرف عاشقاں واسطے نے، یہ نہیں کہ میں کسی وہابی دیوبندی شیعہ کسی ہوروں والا، وہ دی وجہ پہ انہوں نے تو مننا ہی نہیں، تو سانوں غرض بھی کوئی نہیں، اسی کیوں اسی تے فرقہ واری تے لان بھیجنے، اسی تے پیار محبت والے بندے ہیں، تو اسی جڑا ہے یہ تانوں عاشقاں نوں حوالے دے دینے اپنے بزرگاں دی کتاباں تاکہ پتہ لگے یہ مسئلہ تکسلا نہیں بھی کئی مولوی اپنے کو ریڑھ چڑھ دے دیں، کئی اپنے کو ریڑھ کے ہمیں آکھنا کہ حدیث ہے، اپنے انہوں پتہ بھی یہ بندہ کو جرا مالٹے بھیجدا ہے انہوں کی پتہ حدیث ہے کہ نہیں، اور بددیانتی یا دیانتدار تو مولوی دے موڑے دوتے آ گئی ہے نا، بددیانتی کرے گا تو آپ ہی اللہ دی بارگاہ مجرم ہوئے گا، تو دیانتدار اگر ہوئے گا تو پھر آٹومیٹکلی لوگوں دوتا اثر ہوئے گا، سمجھ آئی نہیں۔ تو اس طرح مولا علی پاک فرمائے وہ بندہ آ کے جس نے پوچھے آتے حضور دے قبر تے چلا گیا، علی پاک فرماندے اسی ویکھ دے رہے بھی کردہ کی کردہ کی، اس بندے نے آ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین والے پاس بہ گیا، تے رو کے آندے سونے میں لیٹ ہو گیا، جرم بڑے کیتے نے، قرآن آندے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جا سونے لیٹ ہو گیا، تیری بارگاہ حاضر ہو گیا، مہربانی کرو یا رسول اللہ معافی مل جانی چاہیے۔ مولا علی فرماندے میں میندا رہا انہوں کھلو کے حضور دی قبر دی مٹی چک چک کے اپنے سر چپا رہے ہیں، اللہ اکبر، خاک مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چک چک کے اپنے سر وچ پاؤندا ہے پیا،
تے نالے اکھاں چانسو جاری نے، یا رسول اللہ معافی مل جائے، حضور معافی مل جائے، یا رسول اللہ میرے معاف کر دیو۔ اکھاں چ موٹے صحابہ آندے نے ایسے بھی رون لگ پائے، وہ دی گریا زاری ویکھ کے ایسے بھی رون لگ پائے بھی اس قدر بندہ رویا ہے۔ اندے سنے بڑی دیر ہو گئی میں تہاڈی بارگاہ چ ٹائم نال نہ آ سکیا، اے وضحا دے چہرے والیا، ماں زاغ دے کاجل والیا، محبوبہ مہربانی فرماؤ میں اعتراف کرنا اپنے جرم دا۔ اعتراف کرنا بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اعتراف کرنا بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اے ماں زاغ دے کاجل والیا، محبوبہ مہربانی فرماؤ حضور میں بڑے گناہ کیتے نہیں، بڑیاں لگساں ہوئی نے سونیا، میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے۔ انسان ہے نا بھولن آ رہے بھولے کھاوے لگ جاندے، معافی مانگ لو بس، کہہ لو ذرا مل کے، میں نے ہر جرم کیا جانے سے، میں نے ہر جرم کیا۔ اعتراف کرو، اعتراف حضور بھی ویکھ رہے نے، خدا وحدہ لا شریک بھی ویکھ رہے ہیں۔ اپنی میں تے بھئی گناہگار آدمی آپا سارے گناہاں دے اعتراف اللہ رسول دی بارگاہ چ کر لئیے، اللہ معاف کرنے والے اپنے محبوب کریم دے صدقے نال، کہہ لو ذرا مل کے، میں نے ہر جرم جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے، میں نے اے وضحا دے چہرے والیا، حامیم دے کنڈنا والیا، محبوبہ مہربانی فرماؤ۔ اللہ فرماؤں ہے میرے یار دی بارگاہ حاضر خدمت ہو جو معافی مل جائے گی۔ حضور عملان دی تے حیثیت عمل کے پیش نظر جو میں ہوتا رسوا، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمان۔ میرا یار جدوں سفارش کرے گا پھر کی ہوئے گا، بچ گیا نار سے میں تیرے فرمان سے، ہر خطا معاف ہوئی سے، میں نے ہر اے ماں زاغ دے کاجل والے محبوبہ مہربانی فرماؤ۔ کچھ اور بختہ والے نے جنہیں حضور دی قبر تے چلے جاندے نے، کچھ یہ تھے بیٹھ کے عرض و معروض کر دینے، وضحا دے چہرے والے محبوبہ مہربانی فرماؤ۔ نزا کے وقت آخری ویڑا ہوئے سونے سامنے تیرا مکھڑا ہوئے، آخری ویڑا ہوئے سامنے تیرا دیدار ہوئے، وضحا دے چہرے والے زور نہ بولو سبحان اللہ، کہ وہ آمین۔ نزا کے وقت کرم اپنے گدا پہ کرنا، کام بن جائے گا تیرے آ جانے سے، کام بن تیرے آ جانے سے، ہر خطا معاف ہوئی تیرا بل۔ تو بہرحال مسلمان بھائیو، مولا کائنات فرمائے کیوں دے پیا بندہ جس لئے حضور دے قدمہ چ بیٹھ کے معافی دا طلبگار ہے، یا سیدی یا رسول اللہ، حضور بڑے جرم کی تیرے معافی دا طلبگارا۔ مولا کائنات فرموں دے بہنے حضور دی قبر دے بچوں آواز ہوں دیئے، آن والے آجا تیرے گناہ معاف کر دیتے گئے نے۔ ہائے 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 اللہ آن والے جا تیرے گناہ، بولو آن والے جا تیرے گناہ معاف کر دیتے گئے نے۔ آیا کتھے قبر رسول تے، قبر رسول دیتے آئے مسلمان بھائیو، قبر رسول تے ہوندے پیاتے آواز کی ہوندی قبر دے وچوں، آن والے جا تیرے گناہ معاف کر دیتے گئے نے۔ معلوم ہے مسلمان بھائیو، میرے نبی نو پتہ ہوندے کون کون آئے، کس مقصد نال آئے، گناہگار آوے تے نبی سفارش کر دائے۔
تے آیا کتھے روضہ رسول ہوتے کتھے بولو روضہ ہے روضہ رسول ہوتے آیا مسلمان بھائیو ایتھے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام یوسف نبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اپنی تصنیف اندر کوٹ کر دے پہنے امام یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف اندر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف اندر کوٹ کر دے پہنے مسلمان بھائیو حدیث رسول کی فرمائے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی حضور میرے آقا فرمائے او غلامو آؤ میری قبر دیتے جنہیں میری قبر نو ایمان دی نگاہ نہ لے کھیا ہے منظارہ قبری جنہیں میری قبر دی زیارت کی تھی واجبت لہو شفاعتی وہ دی شفاعت ہو سے ویلے واجب ہو گئی ہے بولو اسے ویلے ہی اسے ویلے واجب ہوگی مسلمان بھائیو اسے ویلے واجب ہوگی امام یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ فرمون دے پہنے آپ نے پوری محدثین دی جماعت تو فرمائے محدثین دی جماعت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے ضعیف حدیث نہیں پر میں قیامت تک کون والا ہر بندہ حضور دی قبر دے اتے آوے تے آکے آکے سونیا وسدہ روے تیرا بوا معافی لین واسطے آیا ہوا حضور معافی دا طلبگارا یا سیدی یا رسول اللہ معافی دا طلبگارا سونیا مہربانی فرماؤ حضور کرم نوازی فرماؤ دوسری حدیث پیش کرنا پیا فرمائے میرے آقا فرمایا جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی جڑا میری قبر دے ہوتے آئے میرے آقا فرمایا میں قیامت والے دن دی شفاعت کرانگا تیسری حدیث پیش کرنے پہ مسلمان بھائیو حضور نے فرمایا جن نے قبر دی زیارت کی تھی وہ دی شفاعت میری شفاعت ہو تو سے ویلے حلال ہو گئی ہے معلوم یا مسلمان بھائیو نبی دی بارگاہ چون والا بخشیا جاندہ ہے حضور نو پتہ کون آیا ہے اے دے پیودا کی نا ہے دا شہر کیڑا ہے پنڈ کیڑا ہے ایک گناہگار کیڑا وڈا ہے ہر بندے درونا جانا نبی فیندے پیا مسلمان بھائیو معلوم ہے خالق کائنات نے فرمائے اے میں یار دی بارگاہ چ نہیں بھیج دا پیا میرا نبی زندہ بھی ہے تے سفارش ہمیں کردا ہے حضور زندہ بھی نہیں تے سفارش ہمیں کر دینے تے سفارش ہو دی کر دینے جڑا روزہ رسول ہوتے آ جائے جڑا جاندہ ہوئے نبی سفارش کر سکتا ہے شفاعت مصطفیٰ دا قائل ہوئے حضور دی شفاعت مننے بولو جدوں کسے بندے کو کوئی شے لینی ہوئے تو دے بارے تے عقیدہ ہوئے میں دے سکتا ہے تے جی آکھو جی دے ہی نہیں سکتا تو منگنا کی تے جانا کی بو آکھن گے تے نالے عقیدہ دے نہیں سکتا نالے بوئے تے کروتا ہے ایک ایک عقیدہ رکھنا عقیدہ حضور دے بارے ہوئے جو حضور کو منگو عطا فرما دیں دے نہیں جو منگو میرا نبی دیندہ ہے بولو میرا نبی حضور عطا فرما دینے مسلمان بھائیو آج بھی نبی عطا کر دے بہنے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ورنہ یہ تو کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے تو کرم ہے ان کا جدے دے کرم ہی وہ بندہ پڑھ لے دے باقی جڑا ہے نہ پڑھے جنہوں جے دے رہے ہو نہ پڑھے جو نہ ہوئے وہ تو پڑھے اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ انسان انسان ہے سر سے لے کے پاؤں تک ایک عزا جو ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے نبی پاک صدقے لبی عرشہ اولاد لبی کار لبا عزت لبی لباس کا زہرہ پہ لبا ہے تو پڑھنا چاہیے ہے مل گیا کھوزرا یہ تو کرم ہے ورنہ یہ ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھے ہائے جتنا دیا سرکار کھول کھول منہ نبی دی ناتے جتنا دیا سرکار مجھ کو جتنا دیا سرکار
ہر بندہ آکھے نا اپنے آپ نو آکھو جتنا دیا سرکار مجھ کو جتنا اولاد عزت ماں پیو برادری کنبہ قبیلہ کاروبار کعبہ یار دیاں گلیاں حدیث دا مفہوم پیش کر رہے ہیں حدیث چنگیاں نے عرش بری کولوں مدنی دلدار دیاں گلیاں یہ شیر ذوق واضح حدیث تھا میں خلاصہ پیش گیا فرمائے میرے کھاتوں ممبر تک سارے ٹکڑا جنت آئے اتھے تکے وجدے نے بسم اللہ اتھے تکے وجدے نے لائنہ جنہوں عمرہ کیتے ہیں انہوں نے مخاطب جنہوں آج کیتے ہیں اللہ تو سب نو لے جائے لائنہ لگی ہوں ریاض الجنہ سے بندیاں دیا ہیں کہ اتھوں جڑا ہے ایک بندہ فارغ ہو جائے تو پیچھے 100 بندہ کھلوتا ہوں ہے یار مینوں موقع دے مہربانی کر تھوڑا جہا ٹائم دے کیونکہ نبی پاک دے بارگاہ دے اندر سختی نہیں ہے کسی دی مجال اتھے اونچی گل کرن دی نہیں وہ بالکل آہستہ اتھے تے کسی دی مجال نہیں اونچی گل بھی کر جائے اتھے تے با یزید جے بھی دم نہیں مار دے کیڑا کرے گا مدح سرائی حضور دی چپ کر کے لوگ ہولی ہولی آنے یار موقع دمی میں 2 نفل پڑھن دا لائنہ لگی ہوں یعنی نفل پڑھن جتھوں نبی دا کار شروع ہوندا ہے آئے ہائے 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 نبی دے کار تو جنت شروع ہوندی ہے تو نبی دے ممبر تو مک جاندی ہے آئے ہائے آئے ہائے 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 ہاں 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 انشاءاللہ جنت کی جو تخیلات تصورات کتب چے علماء نے بیان وہ تو اپنی تھانگوں نے سلام ہے استدلال دا میں حق رکھنا نہیں استدلال دا میں حق نا میں نا میرے نبی دی ساری جنت کی ہے نبی دے کارتوں لگ کے دے نبی دے ممبر دا انہی جنت ہے انہی اور جن نے جنت جانا ہے انہوں مدینے جانا پہنا ہے آئے ہائے ہائے نبی یہ نہیں آکھیا مکہ جو جنت ہے مکہ جو بڑی شان ہے کعبہ ہوتے زمزم ہوتے صفا مروہ ہوتے بڑا پر یہ نہیں آکھیا جنت فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرا کانٹے منبر ہے دے درمیان جنت ہے فرمایا مدینے آؤ گے تے پھر جنت یہ مکیوں واپس آ جائے مکہ تے ٹوٹ جائے گا جنت نہیں جان لگا زور سے بولیے گا سبحان اللہ اللہ تو اگے پھر چل لیں بات تو آلتاں پکڑ جائے جتھے انج کر لو جتھے نبی پاک سجدے وچ سر رکھن ہائے ہائے جتھے میرا نبی سجدہ کرے تے حسین موڑیاں تے بیجو انہوں جنت آن دینے کیونکہ آج کل مولا حسین تخت نشین ہو گئے جنت کے جوانوں کے سردار الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ حضور نے کہا تو کہا میں بتاتا ہوں پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں حسین تخت پہ کیسے بیٹھے گا وہ تخت بھی بے مثال ہوگا بیٹھنے والا بھی بے مثال ہوگا تو کہا پریکٹیکل یہی ہو جاتا ہے کیا نانے کے کاندھوں پہ حسین بیٹھے فرمایا دیکھ لو نانا بھی بے مثال ہے بیٹھنے والا بادشاہ بھی بے مثال ہے زور سے بولیے سبحان اللہ اس کے علاوہ گزارا نہیں در حسین پہ آنے کے بغیر گزارا نہیں ہے بھائیو اور پھر وہی جنت ہے جس میں مولا حسن اپنے نانا جان کے کاندھوں پہ بیٹھے یہ وہی جنت ہے وہی جگہ ہے جہاں مولا کائنات قدم لگائے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیق اکبر نے امامت کرائی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں فاروق اعظم نے امامت کرائی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں عثمان غنی نے امامت کرائی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں صحابہ نے قدم لگائے ہیں تو صحابہ جب گھر سے چلتے تھے تو نیت یہ ہوتی تھی دیدار مصطفیٰ ہوگا نماز تو ہوگی دیدار رسول بھی ہوگا جنت کے مزے بھی ہو جائیں گے اور اس کے متصل کہنا کہ نہیں جی ایسی نہیں مدینے جان دے وہ تیرو صدیہ ہی نہیں
نبی درختوں کو اشارہ کرے تو درخت چل کے آ جائے. بولو میرے گھر میری اجازت تو بغیر بندہ نہیں کو بڑھ سکتا, تواڈے گھر نہیں کو بڑھ سکتا. میں بوا ملایا ہوئے اندروں تو آکھے جی میں تو گھر ہی نہیں گیا. وہ آخر گئے تم چوڑا پہ انہوں نے بوا لے انہیں آپ تم داخلہ ممنوع کیتا ہے. آکھے جی اسی مدینے نہیں جاندے تے میرے نبی نے بوئے بند کیتے ہوئے نے. دروازہ ہوتے تے کھلتا ہے, دروازہ اس پہ کھلتا ہے جو حضور کو زندہ ماننے والا ہوتا ہے. بات دور نکل پھر مازاق دے کاجل والے محبوب نے فرمایا مدینے دی مٹی جڑی ہے وہ کوڑیاں نو ٹھیک کر دیں دی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے جناب میڈیسن ایجاد ہوئی ہیں دنیا دے اندر, آج تک کوڑ دی بیماری دا علاج کوئی نہیں کر سکیا, نہیں کر سکے. جزام ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے وہ جو وقتی طور پہ وہ دا علاج نہیں کر سکیا. عیسیٰ روح اللہ کے دور میں علیہ السلام جب یہ مرض عروج پہ گیا تو حکیم اللہ اکبر تمام جتنے حکیم تھے وہ سب عاجز آ گئے کہ ہم نہیں علاج بنا سکتے اس کا کوڑ کا. یہ دونوں کیسے ہی نہیں بنا سکتے. عیسیٰ روح اللہ فرمایا میں کرنا ہوں. جناب عیسیٰ روح اللہ نے اپنا لعاب دہن لا کے کوڑے ٹھیک کیتے. ہائے ہائے عیسیٰ روح اللہ نے جڑا حکیم علاج نہیں کر سکے, عیسیٰ روح اللہ اپنا لعاب دہن لا کے کوڑے ٹھیک کیتے. تے جڑا کم عیسیٰ علیہ السلام دا لعاب دہن کردا ہے میرے نبی دے شہر دی مٹی کر جاندی. ہائے 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 بولو سبحان اللہ. فرمایا مدینہ طیبہ دی مٹی کوڑ دا علاج ہے, جزام دا فرمایا مرض دا علاج ہے. جو شیخ محقق فرماؤں دے پہے نے میں مدینہ شریف اندر گیا, میرے جسم دے پھوڑا نکل آیا, میں بڑے حکیمات طبیباں کو لگیا اور آرام نہ آیا. میں نے خیال آیا تائیں نسا پھرنا ہے. حضور جو آکھے یہ کوڑ واسطے شفائے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محسن دلوی رحمت اللہ فرمایا میں مٹی لئی پانی چکوڑ کے اس بوڑے لائی, اسے ویلے نشان بھی ختم ہو گیا. اتھو نشان بھی مک گیا. فرمایا کلا جنت ہی نہیں لب دی بیماروں شفاواں بھی لب دیاں نے, بے اولادیاں اولاد بھی لب دی. روزہ امام میرے آقا دا روزہ مسلمان بھائیو حضور دی بارگاہ ہے. چلو ایک بات کر کے پھر تانوں قبر مصطفیٰ تے روزہ رسول تے لے چلنے ہیں. غور کرنا ذرا. 99% صحابہ ایسے سن جدو حضور ہجرت کر کے آئے 99% جڑے سرکار نوں بہ کے ویکھی جانا تک کہ میرے نبی کا حسن دیکھ کر وہ ایمان لائے, اخلاق دیکھ کر ایمان لائے. میرے آقا نے کہا دنیا میں سب سے بدبخت وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے, اور جو متکبر ہو وہ اللہ کو پسند نہیں. متکبر پسند نہیں, بد اخلاق. حضور نے کہا یہ بد اخلاق جو ہوتا ہے بدترین ہوتا ہے. تے میرے نبی دا اخلاق ہوئے کہ لوگ مسلمان ہو گئے. دشمنہ تھلے چادرہ مچھوندے پھر دینے, دشمنہ تھلے میرے نبی نے چادرہ مچھائیاں نے. بندہ بد مذہب سی غیر مذہب طوالت نہیں جانا چاہتا, بد مذہب سی غیر مذہب تے میرے نبی کو رات رہا. ہائے 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 کتے لا کے ویکھ لو کیڑا مولوی پورا اتر دے دیتا ہے. گلاں بڑیاں کر دیں لا کے ویکھنا کدا کردار مصطفیٰ دے کردار ورگا ہے. بد مذہب سی مندا ہی نہیں سی حضور نو, کلمہ نہیں سی پڑھیا سرکار دا, تے او انہیں جڑا واش روم کر دیتا بستر دے اوتے کر کے نکل گیا. مقصد کی سی حضور دی توہین معاذ اللہ ویکھنا جان کے کر کے تو نکل گیا کہ میں معاذ اللہ 1000 بار توبہ نکلے کفر نباشت اجدہ کر کے جسے لو چلا گیا. تھوڑی دور جا کے کسے کم دا چیتا ہے واپس آئے تھے کو میرے نبی دا بستر تو رہے سن. ہائے 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 بولو 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 بولو. میرے آقا دا بستر تو رہے سن, ویکھیا نبیاں دا تاجدار تے دشمن دا غلیظ بسترہ تو رہے اپنے ہتھاں دے نال. لوگوں کو لڑائی جھگڑے پہ اکسانے والوں مرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, کیا منہ دکھاؤ گے؟ لوگوں کے بچوں کو خراب کرنے والا لڑائی پہ اکسانے والوں تم نے مرنا ہے ایک دن, ہزاروں من مٹی کے نیچے جانا ہے.
سب سے مخاطب ہوں، کوئی سیاستدان ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی اور بھی، اگر لوگوں کے بچوں کو خراب کر کے لڑائی جھگڑوں پہ اکسا کر لیڈری چمکانے والوں، تمہیں پتہ نہیں کہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ جنہوں نے ویکھیا پہ میرا خلاص میں واش روم کیتا ہے بستر تے ایک نبی پاک تو ہو رہے نے بس ہو سے ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایسی فار ایگزامپل ہزارہ میں تے بطور ایگزامپل ایک بات کی تھی، ہزارہ گلہ ایسی آنے، بلکہ امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں مدینہ پاک دی گلی، مدینہ شریف دی گلی نال صحابہ دی جماعت، صحابہ دی جماعت صحابہ دی جماعت جاندی بھی حضور دے نال نال اگے میرا نبی تے گرمی دا موسم ہے، مسلمان بھائیو اگے سرکار جائے پیچھے پیچھے صحابہ جا رہے ہیں۔ تو میرے لئے کوئی تو کی ہو گیا تو اگے سرکار پیچھے پیچھے صحابہ جا رہے ہیں۔ اچھے پیا موہے دیس بلاو، ایوی میرے ذوق سے آگے بہت دنوں بعد کافی ضمناً آگی بات ہے، نالے اپنی ذوق والی گل ہے۔ اچھے پیا موہے دیس بلاو، ہند میں جی گھبراہٹ ہے۔ ہائے ہائے یا رسول اللہ سانوں بلا لو اپنے مدینے تھے، دل نہیں جے لگدا۔ اچھے پیا دیس بلاو، دیس بلاو، اچھے پیا پڑھ لو گے مل کے؟ یہ مطلب ہے حضور سانو مدینہ شریف بلا لا، چھٹو فرقہ واریت لڑن پہ جو لڑائی جھگڑے جاؤ، مدینہ شریف دعا کرنے سارے رل کے مل کے پڑھ لو۔ اچھے پیا موہے دیس، اچھے پیا موہے دیس بلاو، ہند میں جی گھبراہٹ ہے۔ اچھے پیا موہے، اچھے پیا موہے دیس، ادھا سونے ہیں لج پالا سانو مدینے بلا لو، یہ مطلب ہے اچھے پیا موہے دیس، ہند میں جی گھبراہٹ ہے، جب سے نینا تمہیں سنگ لاگے، جب سے نینا تمہیں سنگ، جب سے نینا تمہیں سنگ، مدینے دیا تاجدارا نظر کرم فرماؤ، ساڑھی اولادہ میں توڑیاں غلام، ساڑھیاں ماما غلام، ساڑھے پیو غلام، نانکے دادکے تیرے غلام نے، سونے مالکانوں غلامہ تے کدی نہ کدی تے رحم آئی جاندہ ہے، مہربانی فرماؤ، جب سے نینا تمہیں سنگ لاگے، نیند نہیں اب آوت ہے۔ اچھے پیا موہے ہند میں جی گھبراہٹ ہے، جب سے نینا، بہرحال مسلمانوں حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، ماں زاگ دا کاجل ودوہا دا چیرا، حامیم دے کنڈل بدران دا ٹکڑا حضور تے سایہ کردہ جاندہ ہے، ٹردیاں 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 ایک عورت اپنے دروازے کھلوتی ہوئی ہے، انہیں حضور نو آواز ماری، انہیں آکھا ہے محمد میری گل سن جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کھلو گئے نے مسلمان بھائیوں، مائی نے گل شروع کر دیتی، بے مقصد گل دا سر پیری کوئی نہیں، گلاں کری جاندی ہے، سرکار سنی جاندے نے، مائی گلاں کری جاندی ہے، سرکار سنی جاندے نے، مائی گلاں کری جاندی ہے، حضور سن دے جاندے نے، صحابہ نو گسا آ رہا ہے، اس مائی دی گل بھی کوئی نہیں، حضور نو تپے کھڑا کیتا ہویا ہے، حضور تپ وچ کھلوتے ہوئے نے، ایک صحابی نے حضور دا ہاتھ چومکے آکھیا ہے، یا سیدی یا رسول اللہ، چھاویں آجو سونے ہو، چھٹو اس مائی نے تے پاگل عورتے، مخبوط الحواس عورتے، ایدی تے سندہ ہی کوئی نہیں، حضور نے فرمایا کیا نہ پیا،
حضور سارے مدینے اندر اے لوگاں نو آوازاں مارتی رہندی ہے، ایڈی سندا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرمایا میرے غلاموں جدی کوئی نہ سنیو دی میں سندا ہوں۔ فرمایا جدی کوئی نہ سنے ہو دی میں سندا ہونا جدی کوئی نہ سنے ہو دی میں سندا ہونا۔ فرمایا او مدینہ شریف اندر جدی کتے نہیں سنی جاندی میرا یار سنے گا۔ اولاد نہیں تے میرے یار دی بارگاہ تے اندر آ جاؤ، رزق نہیں تے مدینے آ جاؤ، گناہگار ہو تے مدینے آ جاؤ۔ آؤ مدینہ شریف اندر رب آندے پیو، یعنی میرے یار دی بارگاہ تے اندر آ جاؤ۔ جے میرا یار سفارش کرے گا پھر اولا ہی نہیں روے گا، فرمایا جنت دا سرٹیفکیٹ اسے ویلے مل جائے گا۔ زور نہ بولو سبحان اللہ۔ اسے ویلے جنت مل جائے گی، اسے ویلے ہی بولو، اسے ویلے ہی جنت مل جائے گی۔ تے صحابہ دی محبت سی نا، محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تے یہ چکر چ پہ گئے نا، فلانا وابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، یہ چکر چ پہ گئے ہیں۔ یہ صحابہ نے نہیں کہلایا بریلوی دیوبندی شیعہ وابی، صحابہ نے نہیں کہلایا۔ صحابہ غلام مصطفیٰ کہلاندے سن، اصحاب رسول مسلمان کہلاتے تھے۔ آگے یہ اس کا بھی انکار نہیں کرتا، اب اپنا اپنا معاملہ ہے۔ میں تو مزاجن مذہباً حسینی ہوں، مذہب حسین ہے، اور اس مذہب سے تعلق ہے جو مذہب بتاتا ہے صحابہ اور اہل رسول کی محبت۔ زور سے ہر بندے دا اپنا اپنا آئیڈیل ہوندا ہے۔ میں کہڑا بندہ دیوار کر دیندا پہ نہیں، ہر بندے دا آئیڈیل ہے۔ میرا آئیڈیل حسین ہے، تواڈے آئیڈیل تواڈے والدین ہوں گے، پیر و مرشد ہوں گے، استاد ہوں گے، یا کوئی بندہ کوئی سیاستدان ہوں گے، میرا آئیڈیل حسین ہے۔ میرے لیڈر ورگا تے ماں نے جمی کوئی نہیں، نہ جی ماں ہے نہ جا کوئی پتر ہے، نہ جی کوئی ماں ہے نہ جا کوئی پتر ہے، نہ ہے سی نہ ہونا ہے، نہ ہے نہ ہونا ہے، نہ پیچھے گزرے نہ ہے، نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، ہونا ہی نہیں ہو جائے۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، واہ بھائی واہ۔ صحابہ کا طریقہ ہے، ایک صحابی نے ہونا بڑا ماڑا غریب سے بندہ، مفلوق الحال سے، انہیں باہروں کی کرنا، شہد علی دکان میں شہد لے کے نا بوتل تے حضور دی بارگاہ پیش کر دینی، تے شہد رکھ کے تے سارا دن بہ کے ویندے رہنا، سارا دن ٹک ٹک بن کے حضور ویندے رہنا، ویکھی جانا ویکھی جانا ویکھی جانا، سارا دن ویندے رہنا، سارا دن ویکھی جانا، سرکار بدوہا چہرہ ہاپ مندے کنڈل، سارا دن حضور ویندے رہنا، روز آنا شہد دی بوتل رکھ کے بیٹھے رہنا۔ ایک دن شہد لاکھن لگا دکان والا، پیسے بھی دے، روز شہد لے جانا، شہد بھی لے لیا تو بندے باہوں پھڑ کے تو حضور دی بارگاہ چ لے کے آ گیا۔ فرمایا کون ہے؟ یا رسول اللہ ایدے بھی پیسے دے دو تو پچھلے دے بھی پیسے دے دو۔ حضور ہس پہ مسکرا پر میں کی کیتا ہی اندر حضور غریب سان تے ایویں سونے شہد تے بہانا رزل تینوں ویکھن دا نشانہ، ہائے 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 غریب سان، ہائے ہائے سونے ماڑا سا غریب سا مازاق دے کاجل والیا، پیسے نہیں سن میں تیری بارگاہ کو تحفہ پیش کر سکاں، بس حضور اتنا سی کہ لے کے آ جانا تے میں بہن تہاڈی بارگاہ شہد دا بہانا لا کے سارا دن بہ کے تانوں ویندے رہنا۔ حضور مسکرا کے پیسے بھی دیتے تے حضور سینے دے نال ملا لیا۔ یہ وہ صحابہ کا طرز عمل زندگی تھا، وہ جو حضور پہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، رہن سہن ہر چیز نبی پاک دے نام تو انہاں دا قربان سے اصحاب رسول دا۔ اگے چلنے پھر وقت دا دامن تنگ ہوندا ہے۔ پھر فرمایا جاننا تے ظلم کرنے والے میرے یار دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو دو تے آن والا سید احمد رفائی، سید احمد رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور دا روزہ تے جالیاں دے سامنے کھلو کے پتہ کی آندے نے، یا سیدی یا رسول اللہ، اینے سال گزر گئے نے سونے لوکاں نے مدینے آنا، میں سنیاں کراؤنا سلام بھیجنا سونے، میرا سلام آنا سونے، اج میں آپ آ گیا ہوں، دل چ تھان دے ایویں خوشکی دا مظاہرہ نہ کری، سونے اج میں آپ آ گیا مازاق دے کاجل والے محبوبہ، اج میں سونے آپ حاضر خدمت ہو گیا، حضور اگے میری روح ہوندی سی اج جسم آیا ہے، حضور میں انج نہیں جے جانا میں مل کے جانا ہے، ہائے 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 میں کھونا کتاب
حضور میں مل کے جانا واپس نہیں جانا. یا سیدی یا رسول اللہ مہربانی کرو سونیوں ملاقات کر کے جانی ہے. جس لئے غلام نے عرض کیتا سونیا مل کے جانا ہے. میرے نبی دی قبر دے وچوں حضور دا ہاتھ باہر آ گیا. میں بکھاؤنا نہ بکھا سکا زبان کٹا دیں گا. نبی پاک علیہ السلام دی قبر چوں ہاتھ باہر آیا اور 50,000 بندے نے منظر ویکھیا. ہاتھ باہر آیا. سید احمد رفائی دے نبی پاک دا ہاتھ چومیا, دست بوسی کی تھی, ہاتھ چومیا. جہرے بیان معلوم ہے میرے نبی پاک نو پتہ ہے بندہ کی آرزو لے کے ہے. مردہ دے قبر چوں باہر انہاں ہاتھ کر دا, زندہ کر دینے ہاتھ باہر. یہ تے ہاتھ باہر کرنا ہے مسلمان بھائیو. امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 72 واری نبی دی جاگ دیاں زیارت ہوئی ہے. حالت بیداری دے اندر جاگ دیاں زیارت ہوئی ہے. جاگ دیاں 72 مرتبہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 72 واری تے کہ ناممکن تے نبی خواب دے بچ بھی آ سکتے ہیں. بولو صحیح نبی آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جدے دل کرے نبی جس غلام تے میرے پابند نہیں کسے دے. آئے دے کئی ہوں دے نا پیر اسی بخوانے ہیں. میں کہا جھوٹ ہے, نبی کسے دے پابند نہیں. وہ اپنی مرضی نہ چاہوں. درود و سلام دی کثرت ہوئے پیڑے کمد بندہ بچہ رہے فرقہ والی ہے تے لعنت پہ کہ درود و سلام پڑھتا رہے مدینے التحان رہے کدے نہ کدی سلام دا جواب آ جاندہ ہے. کدی نہ کدی سلام دا جواب آ جاندہ ہے. یہ شہر یہ گلیاں نے, یہ گلیاں جتھے امام مالک ورگے رحمت اللہ علیہ اپنے گوڑے زمین تے لا کے چل دینے, اپنے گوڑے زمین تے لا کے چل دینے. گوڑے چوں خون نکل ہونا, دیواراں پھڑ پھڑ کے مدینے دیاں ٹور دے سن. کسے کہ حضور کیوں کر دے ہو؟ فرمایا ہے انہاں گلیاں وچ میرے نبی دے پیر لگے ہوئے. ہائے ہائے کتے پیراں تے میرے پیر نہ آ جان, قدماں دے نشانہ تے میرے بے ادبی نہ ہو جے. دیواراں پھڑ پھڑ کے امام مالک ٹور دے پے. اس عشق دی ریت اے جگ تو جدا, نہ راوے خدا نہ قراوے خدا, جتھے چاوے جھکا دیندہ ہے عاشق دا سر, نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. عشق دی میں اپنی گلہ نے, اور عشق جو ہوتا ہے وہ مدینے میں لے کے جاتا ہے. محبت عشق جو ہوتا ہے حضور سے وہ مدینے لے کے جاتا ہے. اور جدو مدینے ویکھے عاشقاں دا حال, پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امیر ملت, آپ جا رہے سن گلی دے وچوں تے ویکھیا کہ کتا سی مدینے دا کتا سگ, وہ دا پیر زخمی, کسے روڑا مارتا پیر زخمی ہو گیا. آپ نے کتے نو اٹھا لیا, اٹھا کے آپ نے اپنی دستار اتاری, پگ لائی تے پگ نو پاڑ کے تے کتے دے پیر تے پٹی بن رہے. آئی اصل دستار ہیں انج بن رہے ہیں جس لئے برنی پٹی. ایک مولوی لاگو ننگے اور نام سی داؤد غزنوی. داؤد واندے مادر صاحب کی کر دے ہو پہ, لکھاں مریدان دے پیر تحریک پاکستان دے ہیرو تے کی کر رہے ہو؟ کتے دے پیر تے اپنی پگ دی. فرما بے جا رام نال تینوں کتا نظر آ رہی ہے, منو یار دی گلی نظر آ رہی ہے. فرمائے منو محبوب دی گلی نظر آن دی پئی, اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے. مل کے کہہ لو کہ ذرا ہاں جڑا بندہ خوش مدینے دے نام دے ضرور پڑھے گا. گالا نہ کٹو کسی نو پیڑا نہ, نبی پاک کا ذکر کرو, یہ دیتے نجات ہے. اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے, اساں ویکھ محلے, اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے, اساں ویکھے سجنا. یا رسول اللہ پھرو ویلا آ جائے آکے آکھئے اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے, اساں ویکھے.
عاشق تڑپ دے پینے یا سیدی یا رسول اللہ، غلام تڑپ دے پینے، ویزے بند نے سونے تیرے مدینے داخلہ بندے، عاشقاں دا حال جامی والا ہو گیا ہے، زہرا پاک دے صدقے نال مہربانی کر سونے پھر کرم نوازی ہو جائے، تینوں واسطہ ہے سیدنا میر حمزہ دا، مازاگ دے کاجل والیا تینوں واسطہ ہے سیدہ زہرا دی قبر دا، مدینے دیا تاجدار مہربانی فرماؤ، مدینے حاضری ہو جائے سونیا، غلام تڑپ دے پینے ان تے کرم فرماؤ، اسی آکی آکی اساوے کے سجنا تے گلیاں محلے اساوے آئے اساوے کے سجنا تے گلیاں محلے اساوے کے سجنا تے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے، ولی غوث بیٹھے نے ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے، بڑے بڑے غوث کتب ابدال، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے صدیق، بڑے بڑے عزتاں والے لوگ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے علماء سونیاں گردنا چکا کے تیرے بارگاہ چ بیٹھے ہوئے نے، گنبد خضرا اتے تھلے غلاماں دا جمع غفیر آندے نے، ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے، بے ذوقی نہ کر، مل کے کہو ولی غوث، فرشتے بھی جھکی جھکی پہ ویکھن تھلے، پیادہ شہر ہے وہ بس بلے بلے، پیادہ شہر ہے وہ بس بلے بلے، جنہ ویکھیا ہے وہ بھی تڑپ دینے، جنہ نہیں ویکھیا وہ بھی تڑپ دینے، آندے نے پیادہ شہر ہے بس بلے بلے، پیادہ مل کے پڑھو، پیادہ مدینے شہر دی تو کی شان پچھنے، پیادہ شہر ہے وہ بس بلے بلے، پیادہ میرے نبی دے روزے تے جانا بختاں دی علامت ہے، بد نصیبان نہیں کدی نصیب ہویا، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں جانا خوشبختی کی علامت ہے۔ سونیا جامی رو رو کے اندہ سی، اے مازاق دے کاجل والے محبوبہ رو رو کے اندہ سی، سونیا منو روزے تے بلا لے، کملی والے محبوبہ سونیا روزے تے بلا لے، ادھی رات ویلو یا کملی والا محبوب پھر مل پہ ایک وردن خواب اندر، اور میں جامی کو بند کرنا لیا، کی سمجھنا جامی کو چور ہے، جامی کو ڈاکہ مارے ہوئے، جامی کو بیڑا کام کیتا ہوئے، اکھیا سونیا پھر روک دے کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جامی محبت نہیں لے کے، دل کے ہاتھ رکھ کے سنی، جامی پیار نہ لے کے آ رہے ہیں، جامی محبت نہیں لے کے آ رہے ہیں، اگر میرے روزے تے جامی آ گیا قانون قدرت بدل جائے گا، جدو میں قبر چوں باہر آیا قیامت ہو دعا جانی ہے، فرمایا جامی نو روک، جامی پیار نہ لے کے آ رہے ہیں، محبت نہیں لے کے آ رہے ہیں، اگر میری قبر تے آ گیا منو باہر نکل کے ملنا پینا ہے۔ انج جائیدہ مدینے، بولو سبحان اللہ، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ عشق رسول پیدا کر، خراب نہ کر منبر تے بیٹھ کے لوکاں، محبت رسول دی شمع روشن کر لوکاں دے سینے اچ۔ علماء کرام لوگ تواڈے تو محبت دا سبق حاصل کرنا چاہندے نے،
لوگ آپ سے وہ امید لے کے آتے ہیں گھر سے کہ ہم جب واپس ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہوں اور لبوں پہ درود و سلام ہو. درود و سلام لباں تے ہوئے مسیتے آوے تے درود و سلام پڑھدا آوے, واپس جاوے تے پھر بھی درود و سلام پڑھدا ہی جاوے. آخری بات آئی دی گفتگو دی کرنے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بریلی دا تاجدار, واہ, مدینہ شریف گئے. مدینہ شریف, مدینہ, واہ سبحان اللہ, مدینہ شریف گئے تے سامنے بہ گئے مواجہ شریف دے جالیاں دے سامنے, پنجابی طرف جالیاں دے سامنے بہ گئے. آکھیا سونیا میں واپس نہیں ہو جانا جب تک مینوں دیدار نہ کروا دیتا. اے ایمان, کچھ کیتا ہوئے تو پھر مان ہوندے نے, ہیں کچھ کیتا ہوئے یار واسطے پھر مان ہوندے نے, پھر مان نہ آکھیدا نہیں میں شاید لے کے جانی ہے. اچ بے ادبی نہیں ہے, محبت ہے. سونیا میں دیدار کر کے جانا ہے. رات گزر گئی, سونا نہ آیا. رات گزر گئی, سونا نہ آیا. 2 راتاں کاغذ قلم اٹھایا, خیال آیا ہے کہ میں کملی والے محبوب دی نعت لکھا. بولو سبحان اللہ. حضور دی نعت لکھا تے نعت جدو بندہ پڑھ دے نا سرکار خود سن دے نے. اے بات دین چ رکھ, نعت خان جدو نعت پڑھ دے تے نبی پاک علیہ السلام خود سن دے, سماعت کر دیں سرکار. نعت شریف حضور خود سن دے نے. سبحان اللہ کہہ لا. کاغذ قلم اٹھائے تے نعت کی لکھ دے پہنے. اللہ. وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. نعت لکھ دیں بڑی لمبی نعت شریف. اکھاں جان سو راتاں لنگ دیاں جاندیاں نے تے لکھ دے پتہ کی نے. سبحان اللہ. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. آخری مقطع لکھیا جس لیتے اکھاں چ آنسو تے رو رو کے لکھ دے پہنے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ایڈا وڈا بندہ ہو گیا, ایڈی نفی, ایڈا وڈا بندہ ایڈی نفی. وڈے بننے واسطے چھوٹے ہونا پہندا ہے. اپنے آپ وہاں وڈا نہیں آکھیتا, وڈے بننے واسطے چھوٹا ہونا پہندا ہے. لکھ دے کی بہنے مسلمان بھائیو, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. ادھی رادہ ویلا ہویا ہے, پہلو اکھ لگی پھر کھلی. ہاں 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 میرے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکھ لگی مسلمان بھائیو. عالم خواب اندر ودوہا دا چہرہ, آمین دے کنڈل, او سونا آ گیا, سونا آ گیا. فرمایا احمد رضا اگر پہلے دن زیارت کرا دینا تینوں میں تم واپس چلے جانا سی. میرا دلے سی 8 دن تے میرا احمد رضا میرے کول رہے نا. بولو زور میں سبحان اللہ. مدینہ شریف جانا نصیباں دی بات ہے, بختاں دی بات ہے. مدینہ شریف میرے بھائیو دوستو جانا
اپنی جانت ظلم کر لو، فرمائے میرے محبوب کریم دی بارگاہ سے حاضر ہو جاؤ، جب میرا یار سفارش کرے گا پھر بیڑا پار ہو جائے گا، پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان لفظاں اختتام کرنا